تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے کو معاف کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا۔ مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کیسا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، بندے کو معاف کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے ہزاروں خوشیوں اور کامیابیوں کا دن ثابت ہو۔ وقفے سے پہلے فرقان بابی نے ایک خوبصورت سا کلام پڑھا، فرقان بابی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بابی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور باقی تمام لوگ بھی ٹھیک ٹھاک۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی آپ بڑے صبح صبح مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے آپ بڑے سنجیدہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس یہ ایسا ہی ہے کہ کبھی کہ دن بڑے کبھی کی راتیں۔ ہاں مگر صبح کا ٹائم، ہم تو روز 8-9 بجے کی بات کر رہا ہوں میں۔ کبھی نہیں، رات کے 9 بھی بجتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس 12 نہیں بجنے چاہیے، 9 کی خیر ہوتی ہے جناب۔ تو پروگرام کو آج ہم نے جس موضوع کے ساتھ سجایا ہے ذرا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک قول ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج 15 رمضان المبارک ہے، ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام، آج وہ بھی آپ سب کو مبارک ہو۔ ایک قول ہے امام حسن علیہ السلام کا، زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ تو اتنی بڑی بات کہ مطلب صرف کسی کو یہ قول سمجھ آ جائے تو اسی سے ایک زندگی گزارنے کا انداز بدل جائے۔ خیر، زمین پہ مطلب ہمیں دنیا میں زندگی میں کچھ ایسی ہماری نقصان دہ غذائیں ہوتی ہیں جو ہماری روح کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مطلب جو ہمارے اسٹمک کے لیے، ہمارے معدے کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے ہم اس سے بالکل اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روح کو زخمی کر دیتی ہیں اور ہمارے لیے سارے راستے جو ہے نا وہ دنیا میں اور آخرت میں سب خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں آج ہم ان کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ وہ بیماریاں ہیں حسد، ان بیماریوں میں ہے تکبر، ان بیماریوں میں ہے غیبت اور ان میں ہے جھوٹ۔ اس طرح کی ان ساری چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ان سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور ان جذبات کو ہم ان بیماریوں کی شکل میں ہم باہر نکال رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم تو متاثر ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ خود تو حسد جیسے حسد ہے، اگر اس آگ میں جل ہی رہے ہیں، جو سامنے والا جو ہے دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں سے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، ہم ان سے ذرا تفصیل سے پوچھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ایکچولی یہ کیوں انسان اس نوبت تک پہنچتا ہے، ذرا اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا میں اپنے پہلے مہمان کا۔
عالم دین علامہ عباس مہدی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر مالک کا احسان۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسرے مہمان ہمارے یہ بھی عالم دین مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر۔ گریٹ، ماشاء اللہ۔ اور ہماری تیسری مہمان جو ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دیں گی آج، یہ جو ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے اور اتنا خوبصورت جو موضوع ہے اس نشست کو تھوڑا سا اور سجائیں گی یہ اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے۔ نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں ہنا حبیبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ گریٹ، کیسے ہیں آپ؟ حسد ایک میرا خیال ہے کہ ایک نیچرل سا ایک ایکسپریشن ہے، ایک لائک حسد سب کو ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو دوسرا بچہ جب آتا ہے تو وہ پہلے والے کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے کھلونے توڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسے مارنا شروع ہو جاتا ہے یا اسے کاٹنا شروع ہو جاتا ہے اسے، اس طرح کے وہ گھروں میں واقعات ہم اکثر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں۔ تو ایک فطری سا عمل نہیں ہے حسد، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ دیکھیں، پروردگار عالم نے حضرت انسان کو کامل و اکمل بنایا ہے اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو ان تمام صفات رذیلہ سے مبرہ رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی شخصیت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، ظاہر انسان کو خلق کیا گیا ہے نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے، رضا رب کے لیے، نہ کہ برائیوں میں ملوث ہونے کے لیے، نہ کہ اخلاق رذیلہ کی طرف سفر کرنے کے لیے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت انسان کو کامل و اکمل اشرف المخلوقات بنایا، تو ان معنوں میں یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو پروردگار عالم نے گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث مبارکہ میں، انبیاء علیہ السلام نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، اصحابہ کرام اجمعین نے اپنے اپنے ادوار میں اور اپنے اپنے طریقے سے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہوئے ان تمام برائیوں سے انسان کو نہ فقط آگاہ کیا بلکہ ان بیماریوں کی نشاندہی کی، ان کے علاج بتائے، تاکہ یہ حضرت انسان جو ہے وہ جیسے کامل و اکمل اور اشرف المخلوقات بن کر دنیا میں آیا ہے، اسی طرح سے جب وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ کے جائے تو وہ اسی انداز سے جائے جس انداز سے پہلے دن جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے۔ بالکل صحیح۔ خرم اقبال رحمانی صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں یہ ہم بالکل جانیں گے، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں موضوع ہے حسد، تکبر، جھوٹ اور غیبت، اس قسم کے جتنے بھی مسائل اور وہ روحانی بیماریاں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ہماری زندگی ہماری اور دوسروں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، ہم آج ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے علامہ عباس مہدی صاحب نے اس بارے میں بیان فرمایا، ابھی ہم بات کریں گے خرم اقبال رحمانی صاحب سے۔ اچھا، حسد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا خرم صاحب، دیکھیں، جو حاسد کی نظر ہوتی ہے نا اور ایک جو ویل وشر ہوتا ہے اس کی نظر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا۔ ہم جیسے ایک حاسد سے ویسے ہی ایک وائبز نکلتی ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے بارے میں یہ کچھ ٹھیک نہیں سوچ رہا ہے، حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ جو آپ نے روحانی بیماریاں کہیں، یہ صرف روحانی بیماری نہیں، یہ معاشرتی بیماریاں بھی ہیں، اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں
تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے ان روحانی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرمائی۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینے والوں نے بہت زبردست قسم کا ویلکم کہا اور اپنا جو کچھ تھا وہ ان کے ساتھ آپس میں بانٹ لیا، بے شک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ اخوت ان کے درمیان قائم کیا، جس کو مواخات کہا جاتا ہے کہ ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا اور وہ سگے بھائیوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت سے رہنے لگے۔ جی ہاں، ایک بہت ہی زیادہ مثالی معاشرہ پروان چڑھا، جی ہاں، اور جائیدادیں اس کی جائیدادیں بانٹیں۔ بیوی کے بارے میں کہا بھی اگر آپ کو یہ پسند ہے تو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ بہت مطلب بہترین قسم کا ایک مثالی معاشرہ جس میں ہمدردی، غمگساری اور ایثار انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا، اور پہلا اسلامی معاشرہ، پہلی اسلامک اسٹیٹ تشکیل پا رہی تھی، اس کی روحانی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، اور روحانی بنیادیں اسی طریقے سے تھیں کہ نسبی رشتہ بالکل اپنی جگہ احترام کے قابل ہے، لیکن جو ایمانی رشتہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جو رشتہ ہے، وہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ کسی بھی اسٹیٹ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی ریاست کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہو، لیکن یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے نے آپ کو ایک رشتے میں باندھ دیا ہے، بے شک، اور وہ ہے اسلام اور ایمان کا رشتہ۔ باطل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ محبت اور اخوت پروان چڑھے، چونکہ یہ باطل کی موت ہے۔ اس لیے اس محبت اور اخوت کو کم کرنے کے لیے اور اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں جو اس محبت کو کم کرتے ہیں، جیسے آپ نے نام لیے حسد، تکبر، غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ سارے وہ ایلیمنٹ ہیں جو ان رشتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سوال یہ ہے کہ آپ بحیثیت ایک عالم دین آپ کس طرح اس چیز سے نمٹتے ہیں، کیونکہ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے بھی حسد کرتے ہوں گے اور آپ کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے کہ اصل میں فہیم بھائی یہ جو جذبات ہیں نا، یہ نیچرلی ہیں۔ جی 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 جی، اس کو شریعت نے ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا ہے، ہاں ہاں، بلکہ یہ جذبات اگر کسی کے لیے نقصان دہ ہیں تو ان کو کنڈیم کیا ہے، بالکل صحیح، اگر نقصان دہ نہیں ہیں بلکہ فیور میں جا رہے ہیں تو ان کو کنڈیم نہیں کیا۔ میں اس کی بھی آپ کو مثال دیتا ہوں، پہلے میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ جتنی برائیاں ہیں نا، ان میں سے اکثر برائیاں یا تو ہاتھ سے ہوتی ہیں یا زبان سے ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بند یہ باندھا کہ مسلمان کون ہے۔ سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صرف ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچایا جاتا بھیا، زبان سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جو تلوار کی چوٹ ہے اس سے زیادہ خطرناک چوٹ زبان کی ہوتی ہے۔ تلوار کی چوٹ تو بھری جا سکتی ہے مرہم لگا کر، لیکن جو زبان کی چوٹ ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، وہ روحوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں زبان کی سرکار نے سختی سے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبان کی اتنی حفاظت کی تاکید فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ پھر سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ تمہارا خون، تمہاری جان اور تمہاری عزت سب ایک دوسرے کے پر حرام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے زبان پر تالا لگایا گیا کہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرو۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جو جذبات ہیں، حسد کے بارے میں کیسے بچنا چاہیے؟ میں چاہ رہا ہوں گریجولی ہم ان کے بارے میں جو ہے نا وہ بات کریں، اور یہ سارے ان واقعات، احکامات یہ بالکل صحیح ہیں۔ مطلب آپ عالم دین ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو بھی لوگ فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ، ایک اس مقام پہ ہیں آپ لوگ، تو آپ کس طرح اس سے خود ڈیل کرتے ہیں، اور اپنے جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ان کو جب مشورہ دیتے ہیں تو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں حسد کی پہلے ڈیفینیشن پتہ ہونا چاہیے۔ حسد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ترقی سے جلن ہو رہی ہے، بلکہ حسد یہ ہے کہ آپ زوال نعمت چاہتے ہیں کہ جب مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے، اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حسد ہے، اور اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے مذموم بھی فرمایا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ صبر کرے اور یہ دیکھے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی عطا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں فرماتا۔ بالکل صحیح۔ میں جس چیز کا اہل ہوں اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا، وہ جس چیز کا اہل ہے اللہ نے اس کو وہ عطا فرمایا۔ جب یہ سوچ پروان چڑھے گی تو انشاءاللہ حسد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ علامہ صاحب، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کا علاج جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ صبر کریں آپ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ یہ حسد انسان تب ہی کرتا ہے۔ ایک سوچ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ
اللہ تعالیٰ تو نے اسے دیا ہے تو مجھے بھی دیا، میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب انسان یہاں یہ نہیں سوچ رہا ہوتا، پھر اسے یہ تکلیف ہو رہی ہوتی کہ اس نے کیوں لے لیے، ہے نا، یا پھر حسد اس سے کیا جاتا ہے جس سے یا جو کامیاب ہو۔ اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہم کامیاب ہیں اور وہ حسد کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیسے ان حاسدوں کے لیے، اور اگر خود کبھی ایسا فیل ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں فہیم بھائی، اس کا مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ ایک حسد ہے، حسد کے مقابلے پر رشک ہے۔ جب آپ حسد کی بیماری سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ کو حسد کے مقابلے میں رشک کی جو قوت ہے نا، اس کو بیدار کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ اس بیماری سے بچیں۔ دیکھیں حسد ایسی کبھی ترین بیماری ہے اور ایسا گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ میں ہے، کہ اسی حسد کی بنیاد پر روح زمین پر پہلا ناحق قتل ہوا، وہ بھی ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا قتل ہوا، اس کی بنیاد بھی یہ حسد تھی۔ تو حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ پروردگار عالم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے تو راہی جہنم ہے، اور جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اب اس حسد سے بچنے کے لیے انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ رشک پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ اچھا، رشک اور تکبر میں معمولی سا فرق نہیں ہے؟ حسد اور رشک، تکبر اور چیز آ جاتی ہے۔ ہاں، رشک یہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ کہ آپ کے پڑوس میں جو رہ رہا ہے، اس نے جو ہے ایک گاڑی خرید لی۔ اب آپ نے دیکھا کہ بھائی اس نے تو گاڑی خرید لی ہے، اب آپ وہ جو بیماری شیطان آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے حسد کی صورت میں، اب آپ اس کو کنٹرول کریں گے رشک کی صورت میں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ پروردگارا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے پڑوس کے اوپر اپنی نعمت کے دروازے کھولے ہیں، اسی طرح میرے اوپر بھی اپنی نعمت کے دروازے کھول تاکہ میں بھی ان نعمتوں سے استفادہ کر سکوں۔ جب رشک پیدا ہوگا انسان کے اندر تو حسد خود بخود جو ہے وہ محو ہوتا چلا جائے گا، خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ رشک کی قوت جتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی اتنے آپ مضبوط ہوں گے، جتنے آپ مضبوط ہوں گے اتنا ہی آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا۔ تو رشک کو پروان چڑھائیں، حسد نہ کریں۔ حسد تباہی کا دہانے پہ انسان کو لے جاتا ہے، اور رشک جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے انسان۔ بالکل صحیح، بڑے بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں تکبر کے حوالے سے۔ جب جی پلیز حسد نا اصل میں جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب ہم دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میرے پاس بھی یہ قابلیت، اس کے پاس بھی یہ قابلیت، پھر بھی وہ اتنا مشہور ہو گیا، پھر بھی اتنا آگے بڑھتا چلا گیا، پھر بھی اتنی کامیابیوں سے مل رہی ہیں، کوئی اتنا خاص فرق تو نہیں ہے ہمارے اندر، تو یہ بھی حسد پیدا کرنے کی ایک وجہ بنتی ہے۔ ہم اگر اپنی محنت اور دوسروں کی محنتوں کا تجزیہ تو کرنا چاہیے آپ کو کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں، یا اگر میں اتنی محنت کر کے میں یہاں پہ ہوں، دوسرا شخص آ گیا تو ہو سکتا ہے اس نے بہت محنت کی ہو، یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور چیز ہو، وہ اپنے نصیب لے کے آیا ہے، اور مطلب کسی کے نصیب کے اوپر تو ہم نہیں شک کر سکتے نا، یہ ایک الگ چیز ہے، محنت کے علاوہ نصیب بھی ہے۔ اچھا سر دیکھیں، کامیابی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، ہم جو ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں۔ اب کامیابی جب ملتی ہے، وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں لائف کو جب اچیو کرتے ہیں، اس کے بعد ایک کبھی کبھی وہ تکبر والا ایک ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، یا وہ آپ نے مطلب تکبر ہوتا نہیں ہے مگر آپ کی طرف سے ایسا دوسروں تک چلا جاتا ہے کہ یار یہ بڑا اس وقت گھمنڈ کر رہا ہے، یہ بڑا ایک مغرور ہے، یا ایک بڑا تکبر۔ تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ یہ سچویشن کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں تکبر بھی حسد کی طرح گناہ کبیرہ میں ہے، اور تکبر کے لیے پروردگار عالم نے اس بات کو واضح کیا کہ متکبر ہونا فقط مجھے ہی زیبا ہے، میرے علاوہ کسی کو متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ مگر تکبر ہوتا کیا ہے، کب ہمیں تکبر دیکھیں، تکبر کے مختلف پہلو ہیں مختلف چیزوں سے۔ مثال کے طور پہ من باب مثال آپ نے بہت زیادہ پڑھ لیا، پی ایچ ڈی کر لی، اب آپ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے یار میں تو پی ایچ ڈی میں نے کر لی، اب آپ نے علم کے اوپر تکبر کیا، میں مجھ جیسا کون ہے، میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، یہ میٹرک ایف اے بی اے یہ کیا بیچتے ہیں میرے آگے۔ جی 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 یہ چیز اس کے اندر جو ہے نا تکبر خود پسندی سے ہوتا ہے۔ جب انسان خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا تتمہ جو ہے وہ تکبر کی صورت میں نتیجتاً سامنے آتا ہے، وہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ کوئی خاطر میں لاتا ہے، یہ کیا ہے بھائی، یہ تو صرف
کیا ہے؟ اور اچھا، کتنی تکلیف تکبر کی جو ہے بات ہے کہ علم کی بنا پہ تکبر کیا جا اسی رہا لیے ہے۔ علم کے لیے اسی لیے جو ہے وہ شرط ہے العلم مع الحلم ہے، فقط علم کافی نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے پاس علم تھا لیکن حلم نہیں تھا۔ حلم انسان کے علم کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اگر علم نہ ہو تو بیکار ہے، پھر وہ انسان جو ہے وہ شیطان کے چنگل میں آ جائے گا اور شیطان جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ بھڑکائے گا اور وہ متکبر ہوتا جائے گا۔ تکبر علم سے بھی ہے، تکبر مال سے بھی ہے، تکبر جو ہے وہ قوم و قبیلے سے بھی ہے، میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، ٹھیک ہے۔ تکبر جو ہے وہ جاؤ حشم سے بھی ہے، جائیداد سے بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں مثلا اچھا پروردگار عالم یہ کیوں کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت انسان کو اولاد آدم کو ہر طرح سے آزماتا ہوں، کبھی دے کے آزماتا ہوں، کبھی لے کے آزماتا ہوں۔ جناب ایوب علیہ السلام گروہ انبیاء میں ایک ایسا نبی گزرا ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، جس کے پاس اولاد کی فراوانی تھی، لیکن پروردگار عالم نے جناب ایوب کو آزمایا، دے کے پھر لے کر، لیکن جناب ایوب جو ہے وہ ہر حال میں پروردگار عالم کے شکر گزار بندے قرار پائے، جب تھا تب بھی، جب نہیں تھا تب بھی۔ تو اب یہ جتنی بھی یہ جیسے جیسے انسان کے اندر یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی، اگر تو وہ اس منزل پر دیکھیں دو چیزیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی منزل پہ رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر ایک نعمت پہ تو اکڑ گیا تو پھر وہ اس نعمت جو ہے وہ تمہیں لے ڈوبے گی اور تم بربادی کے دہانے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ شکر گزاری کے رستے کو، شکر گزاری کی نعمت کو اگر آپ نے اپنے اندر بطور عتم اس کو اپنے اندر سمو لیا تو یقیناً آپ تکبر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ سے بھی اس حوالے سے ہمیں قیمتی رائے حاصل کرنی ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ہنا حبیبہ صاحبہ سے جو ہے نا وہ ان سے درخواست کریں کہ آج کے پروگرام میں آپ اپنی آواز شامل کریں، تو کیا کلام پڑھیں گی آپ ہنا؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، تو بسم اللہ کیجیے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب میرا جینا مرنا مدینے میں ہے، یا رسول اللہ یا حبیب
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اور آخر میں شاعر بہت خوبصورت شعر کہتا ہے کہ سرور انبیاء سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا راز آنا جانا مدینے میں ہے یا رسول اللہ. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے یہ روحانی اور معاشرتی بیماریاں جو ہمیں بڑی تعداد میں لاحق ہوتی ہیں، جن میں حسد ہے، تکبر ہے، غیبت ہے اور جھوٹ ہے، اور بھی اس طرح کے جتنے بھی مسائل جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں، ہماری اپنی زندگیاں اور جن کے ساتھ ہم یہ سب رویے رکھتے ہیں جن کے میں نے نام لیے، ان کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں. اور ہمارے دین نے اسے بالکل اسے منع فرمایا. اور ہم کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں، اس سوسائٹی میں اس طرح کی چیزوں سے کس طرح دور رہ سکتے ہیں، کس طرح ہم کسی کے لیے مفید اور مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی جب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تب بھی ہم کسی کے لیے جو ہے بہتر ایک مفید ثابت ہوں گے. ہمارے ساتھ علامہ عباس مہدی صاحب موجود ہیں. میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب. ہمارے ساتھ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہیں، آپ کو بھی ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سمیع اللہ حسینی صاحب نے، جو بہت ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، دعائیں. گریٹ. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، جیسا کہ ہم نے حسد کے بارے میں بات کی تھی تو وہ آپ دونوں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ صبر کیا جائے تو حسد جیسی آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد بات ہو رہی تھی تکبر کی، تو جس میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ اگر رشک پیدا کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک تکبر والا ایلیمنٹ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ آپ اس مرض سے کیسے چھٹکارا حاصل پایا جا سکتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد میں ذرا اگلے کچھ امراض لے کے آپ کے پاس آنے والا ہوں. اس میں جیسے علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی کہ تکبر کی مختلف وجوہات ہیں، بالکل وہی کیفیت ہے کہ علم کی وجہ سے ہے، نسب کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے ہے، قبیلے کی وجہ سے ہے. ان وجوہات کی بنا پر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام ایلیمنٹ کو منع فرمایا کہ ان تمام وجوہات کی بنا پہ کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر. اگر اس میں تقویٰ ہوگا اس میں تکبر ویسے ہی نہیں ہوگا. بالکل. دوسرا علامہ صاحب نے ایک حل پیش کیا رشک والا. جی. تکبر کے مقابلے میں رشک کی کیفیت، اگر حسد کے مقابلے میں اگر رشک کی کیفیت ہم پیدا کریں، تکبر کے مقابلے میں بھی آپ نے فرمایا تھا تکبر کے مقابلے پہ عاجزی آئے گی. عاجزی. اچھا چلیں جی، عاجزی ٹھیک ہے. تو اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے کہا تھا نا، کامیاب ہونے کے بعد ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد. تو اس کو ختم کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کیا تھے ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ یہاں تک اگر ہم پہنچے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے. علم اگر دیا تو اللہ نے دیا، شہرت دی تو اللہ نے دی، صحت دی تو اللہ نے دی، جو کچھ اللہ کی عطا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے چنا، یہ سب چیزیں عطا فرمائی، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کروں. اور پہلے کی کیفیت میری یہ تھی، جب اس کیفیت کو سوچوں گا تو انشاءاللہ یہ تکبر والی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ انسان جب اس کیفیت تک پہنچتا ہے نا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس سارا کمال میرا ہی ہے، میں نے محنت کی ہے، بندے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال تو مطلب میری اپنی محنتوں سے ہوا ہے. تو ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی ساری ایک نعمتیں ہوتی ہیں، اس کا شکر ادا کریں تو اس تکبر والی بیماری سے بھی ہم نکل سکتے ہیں. ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کلیہ ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں.
تکبر کی ضد دیکھیں، حسد کی ضد دیکھیں، جھوٹ کی ضد دیکھیں، غیبت کی ضد دیکھیں۔ جب آپ ان کی ازداد کو دیکھیں گے، ضدوں کو دیکھیں گے، تو آپ دونوں چیزوں سے جو ہے وہ آپ آشنا ہو جائیں گے، پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا اور منزل پر پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ضدوں کو بھی پہچانیں، اور ضد ہی جو ہے وہ اس بیماری کا علاج ہے جو اس کے بالکل صحیح۔ مقابلے میں ہے۔ اچھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ہمارے ہاں ایک بہت ایک کامن سا ایک مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں، جسے ہم گوسپ کے نام پہ جو کر رہے ہوتے ہیں، غیبت۔ مطلب ہماری خواتین، ہمارے اپنے، میں کسی دور نہیں جائیں گے، ہم اپنے گھر میں ذرا نظر ماریں نا، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، وہ ایک عام روٹین میں ہم کسی نہ کسی کی جو ہے نا وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی شادی پہ چلے جائیں ہم لوگ، کسی ایونٹ پہ چلے جائیں، وہاں جا کے بھی کوئی نہ کوئی زبردستی ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے موقع کے، کھانا تو بہت اچھا تھا، شکلیں دیکھی نہیں ان کی، مطلب کچھ بھی ہم نے نا ایک برائی ڈھونڈ لینی ہوتی ہے۔ تو اس غیبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ مرض جو ہے نا جس طرح لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے، کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی قباحت کو دیکھ لینا چاہیے کہ کتنا قبیح مرض ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات میں اس کی تمثیل بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو غیبت کرتے ہیں نا تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کہا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو کہا غیبت بالکل ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس سے بچنے کے لیے مطلب ایک طریقہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ تصور کر لیں کہ جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا ہم گوشت کھا رہے ہیں، تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، کراہت ہوگی، تو اس طرح غیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اس کا جو گناہ ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ بدتر ہے گناہ کے اندر، چونکہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے، جبکہ غیبت کرنے والا توبہ کرنے سے صرف معاف نہیں ہوگی، بلکہ جس کی غیبت کری ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ غیبت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سخت بات، بہت ہی زیادہ سخت بات، بڑی سختی سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ممانعت کی گئی اس چیز کی۔ بالکل صحیح۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں ہم لوگ، تو علامہ عباس مہدی صاحب سے حل جانتے ہیں اس کا کہ یہ غیبت والا جو معاملہ ہے، ہم اس بات کو ایڈمٹ کریں یا نہ کریں، مگر ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کی بھی ہو جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ حسد اور مطلب جھوٹ والی ان چیزوں سے ہم گزر ہی جاتے ہیں۔ تو ذرا ان سے بھی کیسے نمٹا جائے گا، خاص طور پہ غیبت کے بارے میں اور جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ وقفے کے بعد سمیع اللہ حسینی صاحب کی آواز بھی ہمیں شامل کرنی ہے وقفے کے بعد، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں، وہ ہے خدا کے پیارے، میں ان کو چاہتا ہوں، وہ
خدا کے پیارے، میں ان کو چاہتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھے کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھے کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمیع اللہ صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور عزت دے۔ علامہ عباس مہدی صاحب، سر غیبت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اگر ورڈ غیبت دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایک لفظ ہے، بڑا ایک خوف بھی آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، مگر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ غیبت ہی ہو رہی ہوتی ہے اکثر، تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حضور، گزارش یہ ہے کہ گناہوں کی دو کیفیتیں ہیں، عبادتوں کی بھی دو کیفیت ہیں۔ بعض گناہ انفرادی ہیں، انسان کے اپنی ذات سے ہیں، بعض گناہ اجتماعی ہیں، پورے معاشرے کے لیے۔ اسی طرح بعض عبادتیں انفرادی ہیں، انسان خود کر رہا ہے، بعض عبادتیں اجتماعی ہیں، مل کے کر رہا ہے۔ تو جیسے اجتماعی عبادت پر اجر و ثواب زیادہ ہے انفرادی عبادت کے مقابلے میں، ویسے اجتماعی گناہ پر سزا اور عتاب اور عذاب بھی زیادہ ہے بنسبت انفرادی گناہ کے۔ لہٰذا جھوٹ ہو، غیبت ہو، حسد ہو، چغلخوری ہو، یہ وہ گناہ ہیں جو اجتماعی گناہ ہیں۔ جو اجتماعی گناہ ہوں گے اس کی سزا، اس کا عذاب، اس کا عتاب بھی جداگانہ ہوگا اور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں اپنی ذات کے ساتھ لوگ بھی متاثر جی ہو رہے ہیں۔ بالکل، اس کو یہی ہے نا کہ مثلا مثال کے طور پہ شراب پی رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، چھپ کے پی رہا ہوں، کمرے میں پی رہا ہوں، اکیلا ہوں، یہ میرا گناہ ہے۔ لیکن میں کسی کے اوپر تہمت باندھ رہا ہوں، میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کر میں رہا ہوں، لیکن مقابلے میں اور بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ گناہ کی شدت جو ہے، اس کا عذاب بڑھ جائے گا، وہ متاثر ہو رہا ہے، اس کی عزت متاثر ہو رہی ہے باقی لوگوں میں، اس کے گھر والے۔ بیسیکلی گناہ کبیرہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے
کہ مد مقابل دوسرا مومن یا مسلمان یا انسان اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کی عزت نفس کو مجروح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ان گناہوں کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ جب تک اس کی توبہ نہیں ہوگی تب تک پروردگار عالم کی نگاہ رحمت تمہاری طرف آ ہی نہیں سکتی۔ جب پروردگار عالم کی نگاہ رحمت نہیں آئے گی تو رحمت للعالمین کی شفاعت کا بھی انسان سزاوار نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو برائیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ مطلب آپ اس کو کس چیز کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ریپلیس کیا جائے کہ چیز بدل جائے؟ دیکھیں اس برائی سے اور جمی تمام برائیوں سے ایک اور کلیہ جو ہے وہ اسلام نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر انسان اس کلیے کو استعمال کرے، اس دوا کو استعمال کرے، اس شربت کو استعمال کرے، اس طاقتور دوا کو استعمال کرے، تو ان تمام برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ وہ ہے، ایک ہے حسن اخلاق، کہ حسن اخلاق سے ایک برائی کو جو ہے وہ آپ بچا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ایک وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے جناب، تو وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جھوٹ کے بارے میں، جھوٹ نہیں بولیں گے، بات کریں گے جھوٹ کے بارے میں کہ کس طرح ہم اس مسئلے سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح ہمیں حسد، تکبر اور غیبت کے بارے میں اپنے علماء سے جانا، اس بارے میں بات کریں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم روحانی اور معاشرتی امراض کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ حسد، تکبر، غیبت اور جھوٹ۔ ہم نے ابھی تک حسد، تکبر اور غیبت کے بارے میں بات کی ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے جھوٹ کے بارے میں۔ یہ جھوٹ ہم اتنی آسانی سے بول دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بعد میں اگر صرف ہم سوچیں کہ ہم واقعی جھوٹ بولتے رہیں، اور یہ کتنی غلط بات ہے جو ابھی ہم اپنے علماء دین سے پوچھیں گے اس بارے میں۔ فون پہ ہم دن میں کئی دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں، یار میں ٹریفک میں ہوں، ہم ایک کہیں آ رہے ہوتے ہیں، بھی کہاں رہ گئے، ایک چوک پیچھے والا بتا دیا ہم نے، ایک چوراہا، میں ابھی یا آگے، میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، ہوتے ہم دور ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹ جو ہے یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے کیونکہ ہم انٹینشنلی نہیں بول رہے ہوتے، یا اس طرح جھوٹ بولنے سے بھی ہمارے جو ہے ہماری روحانی زندگی اور ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ دونوں متاثر ہو سکتے ہیں؟ یہ بات کرتے ہیں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جھوٹ کے بارے میں؟ دیکھیں، جھوٹ کی مذمت تو یقیناً قرآن اور حدیث کے اندر ہے، وہ سب ماشاءاللہ بخوبی آگاہ اور واقف ہیں، بچپن سے احادیث پڑھائی جاتی ہیں، لیکن بات ہے عمل کرنے کی۔ عموماً جس جھوٹ کے بارے میں آپ نے بھی بتایا، وہ یا تو سیف سائڈ کے لیے بولا جاتا ہے یا دوسرے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ یا اگر میں نے سچ بتا دی تو سامنے والا مجھ پہ غصہ ہوگا، ناراض ہوگا، تو میں بس تھوڑا سا جو ہے بات چلا لیتا ہوں اور کچھ بول کے معاملہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، بالکل قریب ہوں، آدھا گھنٹہ ہو گیا بندہ نہیں آیا۔ اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے، میں بھی کئی مرتبہ زندگی میں گزرا ہوں، اذیت ناک کیفیت، 1 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں اور کہا جی 5 منٹ کی دوری پر ہیں، 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھ لینا، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہم اسے گناہ نہیں سمجھ رہے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے ان تمام ایلیمنٹس کو جو ہمیں نقصان پہنچانے والے یا معاشرے کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کو صرف برا ہی نہیں کہا بلکہ انہیں باقاعدہ گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں شامل کیا، اور اس پر باقاعدہ اخروی عذاب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرتب فرمایا۔ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے جھوٹ؟ جی سر، گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور باقاعدہ معاشرے کے اندر اس کی یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص میں ان 4 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت ہے تو وہ پکا منافق ہے، پکا منافق۔ سرکار نے فرمایا اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ اذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اذا خاصم فجر، جب بھی جھگڑا ہوگا گالم گلوچ کرے گا۔ یہ 4 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی، سرکار نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے،
تو ہم نے صرف یہ سمجھا کہ عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیے، پکے مومن بن گئے، حالانکہ اخلاقی رذائل کو دور کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جو تو ہم وعدہ نے خلافی مس کمٹمنٹ کی بات کی ہے، یہ بھی بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت کامن ہے نا؟ بلکہ ہم تو اس معاشرے میں ہیں کہ جہاں ہمارے سرپرست یہ کہتے ہیں کہ وعدے پورے کرنا قرآن اور حدیث میں کہا ہے، قرآن اور حدیث تھوڑی کہ معاہدہ پورا کیا جائے، وعدہ پورا کیا جائے۔ حالانکہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، بلا شبہ یہ معاہدہ قرآن اور حدیث نہ ہو، لیکن قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ وعدہ پورا کرو، قیامت میں پوچھا جائے گا وعدے کے بارے میں۔ انہوں نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہ کرے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا علامہ عباس مہدی صاحب، سر جھوٹ کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ کی، اس سے کیسے ہم جو ہے بچ سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، جھوٹ کے لیے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس موضوع پر ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ لعنت ایک اتنا خطرناک ترین پہلو ہے اور اتنی خطرناک ترین سزا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے لعنت کا مستحق ابلیس کو ٹھہرایا۔ گویا کہ جو جھوٹ فیشن میں بول رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے بول رہا ہے، جان کے بول رہا ہے، انجانے میں بول رہا ہے، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ تیرے جھوٹ کے پیچھے وہ عذاب الہی ہے جو اللہ نے پہلے اس عذاب کی نوید ابلیس کو سنائی تھی۔ جیسے ابلیس جو ہے وہ لعنت اللہ ٹھہرا، ویسے جھوٹا بھی لعنت اللہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا رحمان صاحب یہ بتائیے کہ جھوٹ کا آغاز یہ اپنے گھر میں، گھر کی تربیت سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو سنوارنے کے لیے اور اسے جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لیے جو پہلی درسگاہ کا انتخاب کیا وہ انسان کی ماں ہے، ماں کی گود، ماں کی آغوش، یہ انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ تو اسی درسگاہ سے انسان جو ہے ان تمام برائیوں سے بچنا بھی سیکھتا ہے اور ان تمام نیکیوں پر عمل کرنا بھی سیکھتا ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے تعلیم کا۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی یہ حالت ہے کہ یہ جتنی برائیاں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ تمام کی تمام برائیاں بدرجہ اتم ہمارے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، اور تعلیمی اداروں میں فقط تعلیم ہے، جبکہ اسلام نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی رکھا ہے کہ جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی، تعلیم کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، جیسے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے کہ ہم ایک تعلیم یافتہ تو ہوتے ہیں لیکن ہماری تربیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ساری برائیاں امڑ کے ہمارے اندر آ جاتی ہیں اور ہم مزے سے ان برائیوں سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، بس وہ تھوڑی سی جو ہے وہ بالکل صحیح۔ یہ معاشرے میں اخلاقی اقدار کو بڑھانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو ریموو کرنا پڑے گا جن کا آج ہم ذکر کر رہے تھے، حسد، تکبر، غیبت، جھوٹ، وعدہ خلافی اور بے شمار ایسی چیزیں، ان سب کو ریپلیس کرنا ہوگا۔ ہمیں ریپلیس کرنا ہوگا صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، رشک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک چیز ہم اپنی ذات میں شروع کریں گے، آج کے دن ہی پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ اپنی ذات میں شامل کر کے اس معاشرے کو، اس پاکستان کو ایک خوبصورت اور ایک مہذب معاشرہ بنائیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا چھوٹا سا یہ تو پلیز سر، ورنہ میرے بابی رہ جائے گا۔ نہیں بالکل ایسے 2 منٹ کی، چونکہ آج جو ہے وہ نہیں 2 منٹ کہنے کے اعتبار سے، سیکنڈ میں بات ختم ہو جائے گی، چونکہ آج 15 ماہ رمضان المبارک ہے اور آج کے دن جو ہے وہ ولادت باسعادت ہے امام حسن مجتبیٰ جو شہزادہ امن اور سلو ہیں۔ میں اس شہزادے کی تمام عالم اسلام اور تمام صاحبان ایمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لہٰذا اس شہزادے کے صدقے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ مالک ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا خرم اقبال رحمانی صاحب، اور سمیع اللہ حسینی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ بابی صاحب ہمارے پاس تقریباً میرا خیال 1.5-2 منٹ ہے، تو کچھ جاتے جاتے اپنی آواز میں ہم کچھ سناتے جائیے۔ دوستو آپ سے اجازت کا وقت ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ ایک خواب سنا، ایک خواب سنا، ایک خواب سنا، پر نور فضا آقا دا محلہ جویں عرش مولا،
कदी आउण फरिश्ते कदी जाण फरिश्ते साडे अज़लों जुड़ गए आका नाल रिश्ते ओ कर्मा वाला वेड़ा पलकां नाल चुमदा जावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां रब लै गया मैनू जदों शहर मदीने एक हाजी लाया मैनू कुट के सीने कदी पीवा ज़मज़म कदी पढ़ा नमाज़ा मेरी पहुँच जिथों तक मैं दिया न्याज़ा मेरी पहुँच जिथों तक मैं दिया न्याज़ा एक पल विच पूरियां कीतियां मेरे रब ने मेरी दुआवां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां एक ख्वाब सुनावां